اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی وہ اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس دنیا فانی سے جو ہمارے مرحومین گزر گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بزم عقیدت ہم سجاتے ہیں ایک خوبصورت محفل، جس میں ہم آپ کے پسندیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں اور نعت گو شاعر، جن کی شاگردی میں بہت مقبول نعت خواں گزرے ماشاءاللہ، اور اللہ پاک نے ان پہ بڑا خاص کرم کیا، خاص فضل فرمایا کہ ان کے شاگردوں نے بہت نام روشن کیا۔ جیسے استاد کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، ایسے ان کے شاگردوں نے بھی بہت نام روشن کیا۔ جناب معین قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں معین بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت میں، آپ آئے، بہت شکریہ۔ ایک اور سماجی اور سیاسی شخصیت، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے، آپ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور آج ہماری محفل میں ایز اے گیسٹ آئیں، اور ہم آپ سے جو بات کریں گے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے آپ سے بات کریں گے۔ جناب توثیق علی ہوتی صاحب، السلام علیکم۔ شکریہ شہزاد بھائی۔ کیسے ہیں توثیق بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، آپ آئے، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ ایک اور معروف شخصیت، کاروباری شخصیت، اور میرے پیر بھائی ماشاءاللہ، اور میرے پیر و مرشد کی خاص مرید ماشاءاللہ، نور نظر ماشاءاللہ، محترم جناب کاشف سعیدی صاحب، السلام علیکم۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں کاشف بھائی؟ الحمدللہ شہزاد بھائی۔ ہم ماشاءاللہ ایک تاجر رہنما بھی ہیں، الحمدللہ۔ میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں، Thank you بھائی۔ آپ بزم عقیدت میں آئے۔ ایک اور معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود جناب ابو بکر صاحب، السلام علیکم۔ ان کی والدہ بہت معروف ٹی وی اینکر بھی ہیں، سحر اعظم ماشاءاللہ، میں ان کا ایز اے بہت بڑا فین، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، آپ ان کو مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں۔ آج ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے نعت شریف سنیں گے۔ میں چاہوں گا کہ معین بھائی حمد باری تعالیٰ پیش کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جی میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے
محمد کے میرا گلشن ہوا صحرا خزاؤں کا ہوا ڈیرا میرا گلشن ہوا صحرا خزاؤں کا ہوا ڈیرا میرے گلشن کو بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین یا رب العالمین. میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے. اللہ پاک ہم سب کی جھولیاں بھر دیں آمین یا رب العالمین. کاشف سیدی صاحب رمضان ماشاءاللہ گزر رہا ہے جی الحمدللہ. کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں رمضان میں آپ کی؟ آپ ماشاءاللہ ایک تنظیم الصحت کے ذمہ داران بھی ہیں ماشاءاللہ کراچی کے, اور سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے شہزاد بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا, اور حقیقت بات یہ کہ میں تو یہاں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے نہیں بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ نام بھی اس پروگرام کا بزم عقیدت ہے. جی تو اسی نیت سے آئیں کہ اللہ کریم ہمیں یہاں سے برکتیں آمین آمین عطا فرمائیں. آمین. اور رمضان میں شہزاد بھائی تنظیم صحیح پاکستان کی جانب سے جی ہم نے پچھلا جو لاک ڈاؤن گزرا اس کے اندر, اور ابھی جو عشرہ رحمت گزرا, اس پہ بھی تقریباً 100 خاندانوں کو راشن ابھی تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. کیونکہ جو مرکزی ہمارے قائد ہیں, میرے مرشد بھی ہیں, جی جگر گوشہ غزالی زماں صاحبزادہ سید حامی سید کاظمی صاحب, ان کی طرف سے یہ ہدایت ہے جی کہ آپ نے وہ خاندان, وہ حضرات جو روز مزدوری کرتے ہیں ان تک یہ راشن پہنچانا رمضان میں. تو انہی کی ہدایت کو فالو کرتے ہوئے اب تک, اور انشاءاللہ بھی عشرہ مغفرت چل رہا ہے, اس میں بھی تیاری جاری ہے. ماشاءاللہ. تو کراچی کی جو پوش علاقے ہیں وہاں تک یہ راشن. تو کاشف بھائی یہ بتائیں مجھے, یعنی کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ؟ تیاری تو جو پوری ٹیم بانٹتے لگی ہوئی ہے ہاں. الحمدللہ. یہ ہم جو وہاں کے ذمہ داران ہیں تنظیم صحیح پاکستان کے, جیسے کہ نیو کراچی ہو گیا, سرجانی ٹاؤن, لیاقت آباد, ناظم آباد, تو ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اچھا اچھا. پھر وہ جو مستحق حضرات ہوتے ہیں, جو خاندان جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, جو حقدار ہوتے ہیں, بالکل ان تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹ. یہ تو بہت اچھا طریقہ کار ہے جناب. توصیق علی ہوتی صاحب, آپ کی گورنمنٹ تھی ماشاءاللہ, اب تو گورنمنٹ چلی گئی, جب گورنمنٹ تھی ماشاءاللہ اس دوران کوئی علاقے میں کوئی کام شام کیا آپ نے؟ نہیں. جی جی, پہلے تو آپ کا شکریہ شہزاد بھائی, جی ہمیشہ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے. بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ, بہت آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. بالکل شہزاد بھائی, آپ کراچی شہر کے اندر دیکھیں آپ کہ مطلب ڈیولپمنٹ کے کام پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کروا دیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہم دیکھتے تھے نا کہ مطلب آج مطلب آپ کا پروگرام ایسا ہے کہ ہم سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے, کہ مطلب جب بھی ہے نا کوئی کسی ہم بات وہ کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو. فائدہ ہو. تو آپ نے جب بھی دیکھا ہو نا تو کراچی شہر میں کام نہیں ہوا نا. تو جب سے 4 سال ہو گئے ہمیں, کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کل تک بھی ہم کام کروا رہے تھے نا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ بہت کام کروایا ہم نے اپنے علاقوں میں. اور جہاں تک یہ رمضان عقیدت و احترام کا مہینہ ہے جی, تو اس میں جتنا ہو سکتا ہے ہم سیاسی کے علاوہ سوشل ورک بھی اپنے علاقے میں بہت زیادہ کرتے ہیں, کہ جو مستحق ہیں راشن کے ان کو ان کے اچھا ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں آپ کی الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, کام جو آپ نے کروایا زیادہ فوکس کس پہ کیا آپ نے؟ جس طرح ہوتا ہے نا لوگ زیادہ روڈ بناتے ہیں. جی جی جی, کیا فوکس کیا آپ نے زیادہ کر ہم نے روڈ کا کام کروایا, اچھا, اور سیوریج کا کام کروایا. سیوریج کا کام ہو گیا, اب لوگ میٹھے پانی کی لائنیں ہو گئی. اور یہاں تک کہ جب وہاں سے جب لائن لیتے تھے نا پانی کی, تو ان کا 1 روپیہ نہیں لگتا تھا. اچھا ہاں, جو ان کی ٹوٹ پھوٹ بھی تھی وہ بھی ہمارا ٹھیکیدار دیتا تھا, جو ان میں سے جو بجٹ کا کام ہے ان میں سے.
تو لوگ کہتے تھے یار کہ یہاں تو ہماری لائنیں بھی ٹوٹتی تھی اور یہاں ہم سے ہمارے 40 ہزار ایک بندے کے 50 ہزار پیسے لگتے تھے. اور بولا یہ کون سی گورنمنٹ ہے جو الٹے اپنے پیسے لگا رہی ہے. واہ 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 ماشاء اللہ، اس طرح کے بھی کام کیا آپ نے. جی بہت اچھی بات ہے، لوگوں کی بڑی دعائیں لگی ہوں گی آپ کو. بالکل میں چاہوں گا کہ ابو بکر سے ہم ایک نعت لیں حضور کی بارگاہ میں. ابو بکر ایک خوبصورت نعت پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میرا گم ہو کے رہ گیا ہے، ہاں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، ہاں مرنے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. کرنے نکل رہی ہے میرے وجود سے بھی، ہاں کرنے میرے وجود سے بھی خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں
دربار مصطفیٰ میں. ماشاء اللہ آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اعجاز رحمانی صاحب کا لکھا ہوا کلام. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اور کچھ دنوں پہلے آپ کے والد محترم کا بھی انتقال ہوا. دعا گو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ نعت شریف پیش کی گئی محفل میں ہماری. کاشف سعیدی صاحب یہ بتائیں تاجروں کو آپ کیا میسیج دیں گے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, کیونکہ 2 سال ہمارے کرونا میں گزر گئے, اب ماشاءاللہ کاروبار کچھ بہتر ہوا ہوگا الحمدللہ. جی الحمدللہ. آل کراچی تاجر الائنس جس کا میں حصہ ہوں, پچھلے سال جنرل سیکرٹری ہیں اس کے؟ جی میں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہوں آل کراچی تاجر الائنس کا. آل کراچی تاجر الائنس سے جو اسمال ٹریڈرز ہیں, اسمال مطلب چھوٹے تاجر ہیں شہزاد بھائی, ان کے لیے جتنا کام کیا میں کہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اچھا سرپرست اعلیٰ خواجہ جمال سیٹھی صاحب کو, اچھا ماشاء اور چیئرمین حکیم شاہ صاحب کو, کیونکہ انہوں نے جس طرح مدد کی چھوٹے تاجروں کی, ان کی دکانیں جس طرح توڑی گئیں ان کو متبادل دکانیں دلانا اور ان کے روزگار کو اسی طرح معمول پہ لانا. تو دکانیں کہاں توڑی گئیں کاشف بھائی؟ یہ گارڈن کا علاقہ بھائی, یہ جو بیٹری کی پوری مارکیٹ, کچھ لی مارکیٹ اور کچھ مارکیٹیں اور ہیں, تو یہ لائٹ ہاؤس والی مارکیٹ یہ توڑی گئی. اچھا. تو اس میں کافی خاندان جو بے روزگار ہوئے بہت پریشان تھے, تو آل کراچی تاجر الائنس ان کے ساتھ کھڑی تھی. اور جو تو متبادل میں کیا ان کو دکانیں دی؟ جی دکانیں تھی ساری, پریس کی دکانیں تھی, بیٹری کی کئی 100 دکانیں تھی بھائی جان. اس کا مطلب ہے جو گورنمنٹ سنتی ہے تاجروں کی. جی یہ آواز اٹھانی پڑی پھر سنی, ورنہ تو گورنمنٹ کی تو کان پہ یوں نہیں رنگتی. اچھا مجھے اس کا بتائیں, یعنی جو سفید پوش لوگ ہیں, یعنی تاجر برادری تو ماشاءاللہ نکالتی ہے رمضان میں, بلکہ پورے 12 مہینہ نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت مختلف NGOs بنی ہوئی ہیں, مختلف کام کر رہے ہیں لوگ, کوئی راشن پہ کام کر رہا ہے, کوئی دسترخوان پہ کام کرتا ہے. تو آپ تاجر برادری کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے مل کر؟ جی بھائی جان, یہ آل کراچی تاجر الائنس نے مطلب سال کی یہ روٹنگ ہے. اس سال بھی انہوں نے تنظیم مسجد جس طرح خدمت کر رہی ہے, اسی طرح یہ آل کراچی تاجر الائنس بھی جو غریب تاجر ہیں, جو چھوٹے تاجر ہیں, ان کی مدد کر رہی ہے. ان کے یہاں راشن جاتا ہے بھائی, یعنی راشن بھی فوکس کرتے ہیں, کوئی اور کام بھی جاتا ہے, راشن بھی جاتا ہے, اور جو ان کے جائز ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ضروریات کے معاملات ہوتے ہیں, بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے, شاپنگ کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس چیز پہ ہی فوکس کرتے ہیں. جی بالکل فوکس کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو توسیع ہوتی ہے صاحب, اس پہ آپ کیا میسج دیں گے جو NGOs جو کام جو کر رہی ہیں ماشاءاللہ کراچی میں بہت سارے NGOs کام کر رہی ہیں؟ شہزاد بھائی NGOs تو بہت کام کر رہی ہیں نا, جتنی گریں کم ہیں, مگر اس میں اگر ایک کی میں تعریف نہ کروں تو یہ ذاتی ہو جائے گی. ایک امہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کا ہیڈ آفس KPK میں ہے. اچھا. اور کراچی شہر کے اندر ان کا آفس ہے 3 تلوار پہ. اچھا. امہ ویلفیئر ٹرسٹ. شہزاد بھائی وہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں مدرسوں میں بیواؤں میں تقریباً کوئی 5000 گھرانوں میں راشن دیا. ماشاءاللہ. اور آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی اسکیم چلتی رہتی ہے, کبھی کوئی روزگار کے حوالے سے رکشا کی اسکیم. ابھی انہوں نے مدرسے کو فوکس کیا ہوا ہے, اور جتنے مطلب رمضان کے اس میں رمضان سے پہلے انہوں نے راشن بانٹ دیا, جو ابھی تک بانٹ رہے ہیں. مدرسے کو کیا فوکس کیا ہوا ہے؟ مدرسے میں جو مطلب جن کے مطلب یہ جو ہمارے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں اور جو پڑھانے والے جو استاذہ ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے انہوں نے بڑا ان کو 50 ہزار روپے کا ایک بندے کو انہوں نے پیکیج دیا ہے. تو مطلب ان کی تعریف نہ, یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی, اور میری بھی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کاشف بھائی, بالکل توثیق بھائی. مساجد کے جو علماء کرام ہوتے ہیں, جو امام ہوتے ہیں, بالکل ان کی سیلریاں بہت کم ہوتی ہیں. اب وہ ایسے تو لوگ نہیں ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پہ لائیں. تو میں یہ آپ کی طرف توسل سے یہ میسج دوں گا مستحق لوگوں کو اور آپ تاجران کو, کہ ہمارے ارد گرد جو بھی علماء کرام ہوں, جو امام ہوں مسجد کے, ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, اس میں بھی کوئی کام کرنا چاہیے. آپ کنٹینیو کریں اپنی بات کو. اور دوسرا آپ نے کیا شہزاد بھائی کہ گورنمنٹ نے کیا کیا نا, ابھی کوآپریٹو مارکیٹ میں صدر میں جو آگ لگ گئی تھی, جی وہاں پہ سندھ حکومت نے کوئی کام نہیں کروایا. وہاں پہ وزیر اعظم نے اپنے دیے ہوئے فنڈ سے مطلب وہاں کی جتنی مطلب دکانیں 500-600 دکانیں جل گئی تھی, ان کی بحالی میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اچھا ماشاءاللہ. جی
بہت شہر کراچی کے بیچ کے اندر کوآپریٹو مارکیٹ ہے. جی جی بڑا تو نقصان ہوا جی تھا. بڑا نقصان ہوا, کروڑوں کو اور اربوں کا نقصان ہوا وہاں پہ. تو وہاں کے آپ تاجروں سے پوچھے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آگے صرف پی ٹی آئی آئی ہے. تو ماشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. جی ان کا مسئلہ حل ہو گیا. وہاں کے جو ہمارے ایم پی ہیں خرم شیر زمان ایم این آفتاب صدیقی, جی جی انہوں نے وزیر اعظم کے دیے ہوئے فنڈ سے بہت بڑا کام کروایا وہاں پہ. اچھا. ماشاء اللہ آج دکانیں وہاں چل رہی ہیں. ماشاءاللہ لوگوں نے تو یہ سوچا تھا کہ مطلب اب تو ہمارا اتنا نقصان ہو گیا کہ اب اٹھنے کے قابل نہیں ہے. لوگ ٹوٹ گئے ہوں گے, ظاہر ہے ٹوٹ گئے ہوں گے. تو آج خان صاحب کو لوگ دعائیں دے رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ کام اچھے کریں گے, لوگ دعائیں کریں گے, بالکل کریں گے. معین قادری صاحب ایک خوبصورت نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. نذرانہ پیش کر دیں, نعت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. کتنا حسین ہے گنبد و مینار آپ کا, سرکار میں بھی دیکھ لوں دربار آپ کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. خاک شفا کے واسطے در پہ بلائیے, اچھا وہیں پہ ہوگا یہ بیمار آپ کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی صلی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی. کیا بات ہے. کن تو کنزن راز مشیت, جلوائے اسرا نور ہدایت. کن تو کنزن راز مشیت, جلوائے اسرا نور ہدایت. جگمگ جگمگ دونوں عالم, جگمگ جگمگ دونوں عالم, کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو. جگمگ جگمگ دونوں عالم,
کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو ماشاءاللہ کہ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور مقصد اسناد کا کہ خالد میں تو اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں تو اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام جناب محترم سینئر نعت خواں معین قادری صاحب نے پیش کیا. خالد محمود خالد صاحب کا ایک شعر دنیا بھر اور بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جب بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا ان کے تمام کلام لکھے ہوئے ماشاءاللہ پھر ایسے مقبول ہوئے دنیا بھر میں کہ اللہ پاک نے پھر ہر نعت خواں سے ان کی نعتیں پڑھوائی ہیں ماشاءاللہ. معین بھائی آپ مائک لیں میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا. جی 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 کب سے ماشاءاللہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں آپ؟ شہزاد بھائی تقریباً 35 کا سال ہو گیا الحمدللہ. بچپن ہی سے کہتے ہیں نا پڑھنا ہوتا ہے بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. واہ 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 واہ. الحمدللہ. معین بھائی آپ سینئر نعت خواں اور آپ کے شاگردوں نے ماشاءاللہ بڑا نام بنایا. الحمدللہ. راشد اعظم جی جی نمایاں طور پہ جی جی ماشاءاللہ آپ کے شاگرد اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے ان کے درجات آپ کے استاد گرامی بھی میرے دوست الحمدللہ شاگرد تو نہیں لیکن بہت اچھے دوست میرے ذوالفقار علی حسینی الحمدللہ ان سے بھی ہماری بڑی اچھی دوستی اور فرقت رہی ان سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو معین بھائی یعنی نعت شریف میں کیسے آیا آپ اس میں کوئی فیملی میں تھا کوئی امی وغیرہ پڑھتی تھی؟ شہزاد بھائی ایسا تھا کہ کیونکہ بچپن ہی سے میں ایک ماحول گھر میں بھی دیکھا کرتا تھا کہ میرے والد گرامی حاجی عبدالحمید خان ان کا نام تھا تو وہ بھی نعت خواں بھی تھے اور میلاد وغیرہ پڑھا کرتے تھے. اچھا. تو بچپن میں ایک ماحول گھر میں بھی تھا مذہبی ماحول الحمدللہ والد صاحب نے ہمیں دیا تو گھر کے ماحول میں بھی ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ والد صاحب نعت پڑھ رہے ہیں تو تمام ہی بہن بھائیوں کو وہ اکٹھا کر کے جمع کر کے والد صاحب نعتیں سنا کرتے فردن فردن. اچھا جو نعتیں ہم نے ریڈیو سے سنی ہوتی تھی جیسے اعظم چشتی صاحب کی یا صاحب کی وہ نعت ہم گنگنا دیا کرتے تھے. تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا شہزاد بھائی کہ والد گرامی کے کوئی دوست
آئے ملنے کے لیے ان سے، تو اب ہم سے پہلے سن چکے ہیں وہ، لیکن اس کے بعد وہ سارے بچوں میں میرا انتخاب کر دیا الحمدللہ. یہ میرے لیے شکرانے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. بڑی بات ہے کہ وہ مجھ سے سنتے تھے، تو شاید انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا کہ یہ بچہ میرا شعبہ نعت میں جائے گا اور نعت خواں بنے گا. اس طرح کا ماحول ملا. 35 سال سے نہیں آپ ناشری پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے اب یہ بتائیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ کی کب حاضری ہوئی؟ بارگاہ رسالت میں میری 2001 میں میری حاضری رہی. اچھا اس کا بھی ایک واقعہ بتا دیتا ہوں مختصر سا ہے کہ ایک پروگرام میں نعت پڑھ رہا تھا. ایک نعت بڑی ایک دور میں مقبول ہوئی تھی اور بہت پورے پاکستان نے پڑھی، لیکن وہ نعت سب سے پہلے الحمدللہ میں نے پیش کی. ماشاءاللہ. میرے بعد میرے شاگردوں نے پیش کی، بلکہ میرے اساتذہ نے میرے بعد پیش کی اس کو. وہ نعت میں نظر کروں جانو جگر. ہاں میں نظر کروں کیسا لگے گا. ایک نعت بڑی مشہور ہوئی تھی. تو جب میں اسٹیج سے نیچے اتر کے آیا تو ایک صاحب میرے منتظر کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے فرمانے لگے کہ معین بھائی ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ آقا کی بارگاہ میں یہ بتائیں کہ آپ کی حاضری ہوئی. تو میں نے ان سے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا نہیں جی ابھی تو میرا دل چاہ رہا ہے اس کا میں ایک شعر پڑھوں. جی 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 بالکل بالکل. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. ایسے ہی نا؟ ایسا ہی. اچھا معین بھائی کنٹینیو کریں. تو وہ جب میں اسٹیج سے نیچے آیا تو وہ صاحب کہنے لگے آپ نہیں گئے ابھی تک. میں نے کہا نہیں جی ابھی تو سرکار نے طلب نہیں فرمایا. تو فرمانے لگے کہ ایسا ہے کہ آپ تیاری کریں، پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا ہے، مجھے دیں آپ اور آپ میرے ساتھ عمرہ کیجئے. واہ 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 واہ. بس بلاوا حاضری ہوئی الحمدللہ. تو یہ میرے لیے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت کا صدقہ جو ہمیں ملا عطا ہوا اس میں عمرہ بھی الحمدللہ ہے ماشاءاللہ. اور پھر کتابیں بھی میری الحمدللہ اسی حوالے سے 3 کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. ثنا کے پھول، عطا کے پھول اور ثنا کی کلیاں مرتب واہ 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 کیا بات. کیونکہ 35 سال کا عرصہ اب یہ تو دیکھا جائے گا، جائزہ لیا کیسے وہ کیا. انڈیا بھی ایک دورہ رہا اور سے اعلیٰ حضرت میں بھی الحمدللہ میری حاضری رہی. بہت شکریہ معین بھائی آپ آئے میرے پروگرام میں. اور میں توصیق علی ہوتی صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا میسج دے دیں چھوٹا سا. یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ چلا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل. تو اس میں ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، درگزر کریں ایک دوسرے کو. ویسے ہی ماحول اتنا چل رہا ہے، نفسہ نفسیت کا دور ہے، جتنے ہم درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. آمین 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 یا رب العالمین. اور جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاشف بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا میسج دیں. بالکل شہزاد بھائی یہی گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا خیال کیا جائے، خیال کریں کیونکہ عشرہ رحمت تو جا چکے اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے. جی بہت پریشان حالی ہے. اپنے اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں اور جو اپنے اہل خانہ ہیں، اہل خاندان کے لوگ ہیں، ان کی داد رسی کرنی چاہیے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے اچھا میسج ہمیں انسانیت کو جی بالکل ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا خیال کرنا چاہیے. کاشف بھائی آپ کو بہت شکریہ، آپ آئے بزم عقیدت میں، میں آپ کا شکر گزار. توصیق علی ہوتی صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار کہ آپ آئے بزم عقیدت میں. جناب عالم اسلام کے معروف نعت گو شاعر اور نعت خواں معین قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب محترم ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ آئے بزم عقیدت میں. تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. کل تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. کل زندگی نے وفا کی اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.